سلام برهم شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس جدید رو میخونیم. آج کے نئے درس میں ہم مصدر پڑھیں گے. جو مقدماتی چیزیں تھیں، جو جاننے والی چیزیں تھیں، وہ ہم نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ ہم گرامر سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے گرامر شروع کرنے سے پہلے ہم مصدر پڑھیں گے. مصدر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تعریف یوں ہے کہ فعل کے نام کو مصدر کہا جاتا ہے، جیسے بہت سے افعال و مصادر بنتے ہیں. اب دیکھیں ایسا کام، اب فعل جب ایک تو فعل ہے وہ کیونکہ ماضی ہے، مضارع ہے، حال ہے، یہ فعل ہو جائے گا. اور ہمارے ہاں جب مصدر کہلایا جاتا ہے تو ماضی، حال اور مستقبل کے جو زمانے بنتے ہیں وہ اسی مصدر سے نکلتے ہیں. یعنی کوئی بھی فعل، کوئی بھی جملہ مصدر سے خالی نہیں ہوتا. بس مصدر کا مطلب یوں لے لیں کہ مصدر ایک قسم کی کام کرنے کی فیکٹری ہے کہ اس سے ہم جملے نکالتے ہیں. اب دیکھیں مثلا فارسی اور اردو کے مصدر کی نشانی آپ کو بتائی جا رہی ہے. اردو کے مصدر کی نشانی ہے کہ ہم جب بھی کوئی لفظ یوز کرتے ہیں تو اگر اس لفظ کے آخر میں نون اور الف آ جاتا ہے تو وہ اردو کا مصدر کہلاتا ہے. جیسے کہ آنا، جانا، رہنا، کھانا، پینا وغیرہ، کیونکہ اس کے اندر مصدر ہے. اور فارسی کے مصدر کی نشانی یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں دال نون یا تا نون آ جاتا ہے اس کو فارسی میں کہتے ہیں یہ مصدر ہے. اب دیکھیں مصدر کی آپ کو ایک واضح مثال بتا دوں کہ اگر آنا مصدر ہے تو اس آنا سے تینوں زمانے کے جملے بنتے ہیں. اگر ماضی کا جملہ بنائیں آ رہا ہوں، بلکہ اگر ماضی کے اس میں چینج کریں تو ماضی میں آ جائے گا آؤں آیا یا آئی، یہ ماضی کا جملہ بن جائے گا. جیسے میں گھر سے آیا یا گھر سے آئی، یہ ماضی. حال میں لے کر جائیں اسی آنا کو کہ بھئی آ رہا ہوں، آتا ہوں. اگر اسی کو مستقبل میں لے کر جائیں، اس کا جملہ بنائیں تو آؤں گا یا آؤں گی. اصل کیا مصدر ہے؟ آنا. تو واضح سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کہ کتنا فارسی یا اردو کا مصدر جملے کے اندر ضروری ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی جملہ آپ دیکھیں تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ مصدر نکالنا ہے کہ آیا اس جملے سے کوئی مصدر ہے، تو یقیناً مصدر ہوگا. اگر جملہ ان تین زمانوں میں کوئی بھی زمانہ ہو تو اس کے اندر مصدر ہی ہوگا، کیونکہ مصدر ہی سے جملے بنتے ہیں، چاہے وہ ماضی، حال یا مستقبل ہو. کچھ مصدر ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں: آمدن آنا، رفتن جانا، خوردن کھانا، نشیدن یا اشامیدن بھی کہہ دیتے ہیں پینا، پختن پکانا، گرفتن لینا، خوابیدن سونا، نشستن بیٹھنا، گفتن کہنا یا بتلانا، دیدن دیکھنا، خریدن خریدنا، فروختن فروخت کرنا، مردن مرنا، زدن مارنا، برخاستن اٹھنا، نوشتن لکھنا، یہ زیادہ تر نوشتن استعمال ہوتا ہے، نگارشتن استعمال نہیں ہوتا. اموختن سیکھنا، اموزیدن سکھانا، کھردن کرنا، شنیدن سننا، آوردن لانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ مصادر ہیں اردو اور فارسی کے، کیونکہ انہی کے اندر ہی آخر میں دال نون ہے، تا نون ہے، یا اردو کا مصدر جو بھی ہوتا ہے تو نون الف ہوتا ہے. تو ان کے پہچان آپ کو بتا دی ہے مصادر کی. تمرین میں دیکھیں جو آپ نے کام انجام دینا ہے. سب سے پہلے جو کام آپ کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، کہ جو بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ آپ نے کاپی میں لکھنا ہے. پھر اس کے بعد ان کو یاد کرنا ہے، بلکہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو اصلی ہے حرف اور اس کے ساتھ جو ترجمہ ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے اور لکھ لینا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے سونا، بیٹھنا، کھانا، پینا، خریدنا، لینا، مرنا، سیکھنا کی فارسی لکھنا ہے. ان کو فارسی میں چینج کرنا ہے مصادر میں. اور اسی طریقے اگر یہ فارسی کے مصدر ہیں آوردن، کھردن، شنیدن، اموختن، نوشتن، برخاستن، رفتن، ان کو آپ نے اردو میں چینج کر دینا ہے. اوپر والا جو سوال ہے آپ نے ان مصادر کو فارسی میں چینج کرنا ہے، اور نیچے والے سوال میں جو فارسی کے مصدر ہیں ان کو آپ نے اردو میں چینج کر لینا ہے. اس کے علاوہ
مصدر کی تعریف بیان کرنا ہے اور لکھنا ہے آپ نے، اور ان جملوں سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے، جیسے پانی پینا، آب نوشیدن، روٹی کھانا، نان خوردن، آم کھانا، خط لکھنا، سبق یاد کرنا، لاہور جانا، کتاب خریدنا، قلم بیچنا، پانی لانا، نعت سننا، چاند دیکھنا۔ تو یہ ایسے سوال ہیں جو کہ ماسک میں آتے ہیں، آپ نے ان میں یہ مصدر جو بھی آپ